بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے 1960 میں شہر مقدس شہر مشہد کے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد حجت الاسلام سید حاجی رئیس الساداتی اور آپ کی والدہ سیدہ عصمت خداداد حسینی ہیں، جن کا نسب ماں اور باپ دونوں طرف سے حضرت زید ابن علی ابن الحسین تک پہنچتا ہے۔ آیت اللہ رئیسی ابتدائی تعلیم کے بعد حوزوی اور دینی تعلیم کے لیے مدرسہ نواب اور اس کے بعد مدرسہ آیت اللہ موسوی نژاد تشریف لے گئے۔ آپ نے 1975 میں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے قم کا سفر کیا اور وہاں مدرسہ آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نظر مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ آغا رئیسی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف تحریکوں میں شامل رہے۔ مدیریتی میدان میں آپ کا سفر 1980 کے بعد آغاز ہوتا ہے، جب آپ کو شہر کرج کا جج منصوب کیا جاتا ہے۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، جس کی بنا پر شہر کرج کی قضاوت کے ساتھ ساتھ شہر ہمدان کا بھی قاضی مقرر کر دیا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہمدان اسٹیٹ کے قاضی کے طور پر آپ کو منصوب کیا جاتا ہے۔ آپ 1982 سے 1984 تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے 1983 میں آیت اللہ سید احمد علم الہدیٰ کی بیٹی ڈاکٹر جمیلہ سادات علم الہدیٰ کے ساتھ شادی کی۔ اس وقت آغا رئیسی 23 سال کے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد ایرانی چیف جسٹس کے حکم سے آیت اللہ رئیسی تہران کے قاضی مقرر کیے گئے اور 1989 سے 1994 یعنی 5 سال تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ آیت اللہ رئیسی 2015 میں رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے حکم سے حرم امام رضا کے متولی مقرر کیے گئے۔ ان 3 سالوں میں آپ نے مختلف شعبوں کو سرگرم کیا اور زائرین و مجاورین کی سہولت اور اسی طرح قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بہترین قدم اٹھائے۔ آیت اللہ ابراہیم رئیسی 2018 میں رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کے حکم سے ایران کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس مرحلے میں آپ کی سوجھ بوجھ اور اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے ایران کا عدالتی نظام بلند ہوا۔ آیت اللہ رئیسی کی اعلیٰ کارکردگی اور انتھک محنت کا نتیجہ کچھ یوں رہا کہ رہبر انقلاب بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ سن 2021 کے ریاستی الیکشن میں آیت اللہ رئیسی بھی امیدوار بن کر سامنے آئے اور 1,80,00,000 سے زیادہ لوگوں کے ووٹ اور اعتماد حاصل کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مقرر کر دیے گئے۔ عوام کی خدمت کا جنون اور فرائض کی ادائیگی کا جوش و جذبہ کچھ ایسا تھا کہ نہ کبھی تھکن کا احساس کیا اور نہ ہی سازگار حالات کا انتظار کیا اور نہ کبھی موسم کے اتار چڑھاؤ سے گھبرائے۔ حال ہی میں حکومتی کارکردگیوں کا جائزہ لینے کے لیے آپ ایران کے آذربائیجان تشریف لے گئے تھے، جہاں سے واپسی کے دوران موسم زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو کر 2500 میٹر کی اونچائی سے گرا، جس میں آیت اللہ رئیسی کے ساتھ ایرانی فارن منسٹر امیر عبداللہیان، تبریز کے امام جمعہ آیت اللہ آل ہاشم اور دوسرے ساتھیوں کی شہادت واقع ہوئی۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 3 سال پہلے امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے دن ہی آیت اللہ رئیسی ایران کے صدر منتخب ہوئے، اور آج یعنی امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے دن بڑے غم و اندوہ کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ قوم و ملت کا یہ آفتاب سالہ خدمت کے بعد غروب ہو چکا ہے اور امام رؤوف کی بارگاہ سے اپنی جانفشانیوں اور اخلاص کا صلہ پا چکا ہے۔ آیت اللہ رئیسی کی رحلت پر رہبر انقلاب سید علی خامنئی حفظہ اللہ کا تعزیتی پیغام اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے غم و اندوہ کے ساتھ مجھے عالم مجاہد، بے لوث خدمت گزار اور ہر دل عزیز صدر مملکت اور خادم امام رضا علیہ السلام حجت الاسلام جناب سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی رحلت کی خبر موصول ہوئی۔ یہ تلخ حادثہ عوام کی خدمت کی سعی و کوشش کے درمیان پیش آیا۔ اپنی مسئولیت کے ہر دور میں، خواہ و صدارت کا مختصر دور ہو یا پھر اس سے پہلے کا دور ہو، اس انسان نے اپنی زندگی عوام اور ملک کی بے وقفہ خدمت اور فداکاری میں گزاری۔ جناب رئیسی کبھی تھکتے نہیں تھے۔ ایرانی قوم نے اس حادثے میں اپنا چہیتا، مخلص اور ایک عظیم خدمت گزار کھو دیا ہے۔ ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ لوگوں کی خوشی، ان کی خیر و صلاح اور رضایت عزیز تھی، جو خوشنودی الہی کا ترجمان ہو۔ اسی بنا پر بعض بدخواہوں کی ناشکری اور طعنے و تشنے حالات بہتر بنانے کے لیے ان کی رات دن کوششوں میں رکاوٹ نہیں بن سکے۔ اس عظیم حادثے میں تبریز کے ہر دل عزیز اور معتبر امام جمعہ حجت الاسلام آل ہاشم جناب امیر عبداللہیان، مجاہد اور فعال ایرانی وزیر خارجہ
جناب آغا مالک رحمتی مشرقی آذربائیجان کے انقلابی اور دیندار مہر جیسی برجستہ شخصیتیں اور ان کے دوسرے ساتھی رحمت الہی سے جا ملے۔ میں اس دردناک موقع پر 5 دن عزائے عمومی کا اعلان کر رہا ہوں اور ایرانی قوم کو تسلیت پیش کرتا ہوں، اور آخر میں جناب رئیسی کی والدہ گرامی، ان کی فاضل اور قابل احترام بیوی اور آغا رئیسی کے دیگر ساتھیوں کے اہل خانہ، خصوصاً جناب آل ہاشم کے والد ماجد اور لواحقین کو تہہ دل سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے اللہ سے صبر و تسلی اور جانے والوں کے لیے رحمت الہی کی دعا کرتا ہوں۔ سید علی خامنائی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ کا تعزیتی پیغام کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی جمہوریہ اسلامی کے صدر جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی رحلت کی خبر نے مغموم و محزون کر دیا۔ میں اس دردناک موقع پر ایرانی عوام اور مسئولین خصوصاً اہل خانہ کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، اور رحلت کر جانے والوں کے لیے خدا سے رحمت و رضوان الہی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل اور اجر جزیل کی درخواست کرتا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سید علی الحسینی السیستانی، نجف اشرف۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔